مسئلہ صرف حاضری کا ہے، جائگم صاحب کا شکریہ، ان کا ٹائم ہے، میں انہی سے 10 منٹ لے کے پڑھ رہا ہوں۔ 4 مصرے سنو، تمہارا جی چاہا تم بول پڑے، میں ایک ٹکڑا نظم کا میں ہوں اسا آپ پہ آنے تُسا مرضی نال پورا ادھا منہ گھنٹہ تو اگر ہیں صاحب خلد بری تو لے آؤ۔ تُسا بولو تو صحیح، بولو تو میں پڑھتا رہا سا نا، بول سو تو میں پڑھ سا نا۔ اگر ہیں صاحب خلد بری تو لے آؤ، فاض عرش ہے ان کی زمین تو لے آؤ، اور نبی کی بیٹیاں گھر 4 ہیں تو بسم اللہ مباہلہ میں کسا میں کہیں تو لے۔ یہ دے اندر علی ہو بولے حیدری۔ جی جی زندگی ہو گئے سبحان دی جی وہ پہ نبی کی بیٹیاں گھر 4 ہیں تو بسم اللہ مباہلہ میں کسا میں کہیں تو لے آؤ۔ بالکل نئے مصرے آپ کی توجہ دیکھ کے بھائی غلام باس ملک صاحب، میں بادشاہ کے ممبر پہ کھڑا ہوں، میری 1000 مجال ہے، سب سے چھوٹا ذاکر حسین ہوں۔ کل یہ مصرے کیے میں نے، کراچی پڑھنا ہے مجھے بشرط زندگی، اور میں نے اپنے آپ میں طے یہی کیا ہوا تھا کہ کراچی پڑھوں گا۔ ماحول 1 منٹ میں بنا دیا ہے سرگودے والوں نے، مصرہ میں پڑھنے لگا ہوں۔ جو بندہ شیر سے پیار کرتا حیدری اس پہ واجب ہے وہ بولے گا۔ ملک جی آپ کی نظر کر رہا ہوں میں، بڑی مشکل بات ہے، امکان کی حیات جمیلہ ہے فاطمہ۔ جی وہ سرگودے آلے ہو اور زندگی ہو گئے ہو تیری، مول پا دیتے ہی قرآن دی قسم مصرے دا، غازی دی قسم میں مول پا دیتے ہی مصرے دا۔ سرگودے والو ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، کسی بھی لفظ کے معنی سمجھنے کے لیے، یہ جو پڑھے لکھے بچے بیٹھے ہو، بیٹا جو سکول کالج لائف گزار رہے ہو، میری ہیلپ کرنا، تمہاری منت ہے میری مدد کرنا، میرا ساتھ دینا، مجھے دکھی نہ کرنا۔ کسی بھی لفظ کے معنی سمجھنے کے لیے 3 طرح کے لغت موجود ہیں اس دنیا میں۔ ایک ہے معاشرتی لغت، معاشرہ اس لفظ کو کیا سمجھتا ہے۔ ایک ہے جیگم اسلامی لغت، اسلام کسی لفظ کے کیا معنی دیتا ہے۔ ایک ہے عصمت کا لغت، معصوم اس لفظ کے کیا معنی بناتے ہیں۔ سرگودے سے لے کے کائنات کے آخری نکڑ تک شوکت رضا کی ذمہ داری ہے۔ میں ایک مہد علمی میں کھڑا ہوا ہوں، میں سرگودے کھڑا ہوا ہوں۔ جس بندے کا جی چاہے مجلس کے بعد مجلس سے پہلے جب کبھی دل کرے میں 30 اپریل کو یہاں جلال پور نگیانے آ رہا ہوں، میرے ساتھ ٹائم بنا لو، میں لغت کی کتابیں نہ لے آؤں، میں غلط پڑھ جاؤں، مجھے چوک پہ کھڑے کر کے گولی مار دینا، میں اس جوان کو معاف ہی نہیں کروں گا جسے لفظ سمجھ آیا اور وہ نہ بولا۔ شیعہ سنی کی کوئی قید نہیں، عربی زبان کے پورے معاشرے میں چھڑانے والی کو فاطمہ کہتے ہیں۔ ملک جی میں نے ارمان لگا اس بندے تھے جڑا نہیں بولیا۔ ہاں بھائی میں دادا میں پڑھ بات بول میرے نال۔ میں کیا عربی لینگویج کے پورے معاشرے میں، قطر ہے، کویت ہے، دوحہ ہے، دبئی ہے، جہاں جہاں سعودی عرب ہے، جہاں جہاں عربی بولی جاتی ہے، جہاں جہاں عربک بولی جاتی ہے، عربی لینگویج کے پورے سماج میں چھڑانے والی کو فاطمہ کہتے ہیں۔ سرگودے سے لے کے نجف تک، نجف سے لے کے قوم تک، اسلامیات کی دنیا میں آگ بجھانے والی کو فاطمہ کہتے ہیں۔ اللہ اس ہاتھ کو سلامت رکھے۔ وہ جو حلالی سامنے کھڑے ہیں اور جنہوں نے ہاتھ اٹھایا ہے، یہی قیمت ہے شوکت کی۔ جی غازی استان ایونی کدے کوئی دکھ نہ دیکھو، چھڑانے والی کو فاطمہ کہتے ہیں، آگ بجھانے والی کو فاطمہ کہتے ہیں۔ سر اٹھاؤ جو بندے عقیدہ سن لیتے ہو، ملک غلام باس تمہیں اپنی ماں کے دودھ کی قسم ہے، جو بندہ زبان رکھتے ہوئے نہ بولا میں محشر کے دن بھی اس کی شکایت کروں گا۔ 14 معصوم ہیں کم سے کم، محمد سے محمد تک 1 مستور ہے، 13 مرد ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ عربی معاشرے میں چھڑانے والی کو فاطمہ کہتے ہیں، نجف والوں کی زبان میں آگ بجھانے والی کو فاطمہ کہتے ہیں، محمد سے محمد تک 13 کے نزدیک سمجھ نہ آنے والی کو فاطمہ کہتے ہیں۔ ارمان ہی بڑا اس بندے تھے
جڑا شیعہ ہی تے نہیں بولیا کہ ہاتھ ملکیت علی دی او بولے حیدری نسلہ جیون ہو تو اڈیاں بولنے پترا نہ تھک گئے ہو تو میں اتھے چھوڑ دینا نہ ورنہ نعرہ جس معیار دا میں پڑھدا پہ اس معیار تے سارے بولو حیدری جی بھائی عباس جی وہ زندگیوں ہم نے آئمہ کے نزدیک سمجھ نہ آنے والی کو فاطمہ کہتے میرے معصوم سے پوچھا گیا مولا آپ کی دادی کا نام فاطمہ کیوں ہے فرمایا لِأَنَّ الْخَلْقَ فُتِمُوا عَنْ مَعْرِفَتِهَا ملک مختار صاحب قرآن دی قسم میں اس معصوم دے لفظ ترجمہ کرنا تے سرگودے چو بندہ کوئی چپ کر جائے میں کراچی تک دکھی جاؤں گا میں سرگودے شہر پڑھیا تے میں چپ کر گئے بندے معصوم فرماتے ہیں لِأَنَّ الْخَلْقَ فُتِمُوا عَنْ مَعْرِفَتِهَا اس لیے کہ بندوں کی یہ اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ سمجھ سکے ہماری دادی کیا ہے بولو بولو پتراؤں ماتمی پتر بولو جڑے عقیدہ سونے دیو ماسٹر جی جیبوں پہ مولا تو انہور اس طرح دے دے یہ دے اندر ہے علیو حد چاوے حیدری انہیں چھڑے والی گل ہے تو ان میری طبیعت دا پتہ ہے تو آڈا میرا زندگی دا ساتھ ہے لو میں پھر چھڑ گیا اور میں کی کرا گھر تھا علی کا علی و بطول تشریف فرما تھے عصمت کے دو آئینے آمنے سامنے بیٹھے تھے مرضی ہے تیری مرضی ہے پترہ تیری ایک کیڑا اوکھا لفظ ہے ایک وڈی گل ہوندی ہے بے ذاکر پڑھتا رہے تو نہ بولے تے گھر جا کے دسیں بے ذاکر میرے ترلے کرتا رہا منتا کرتا رہا میں چپ کر کے بیٹھا رہا ایک وڈی گل ہے تین گل سمجھ آئی تو بول میں پیانا عصمت کے دو آئینے علی اور بطول آمنے سامنے بیٹھے تھے ایک وقت میں زمین پہ دو آسمان اترے ہوئے تھے ہائے 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 اور نسل جی بھی اور پتر جی وے ملک جی او صدقے سرگودا جیو اور تیرے معیار تو صدقے سرگودا قرآن دی قسم ہے کیا شعر ہے یار کیا معیار ہے یار جی میں نوکر جو ایک وقت میں زمین پہ تو آسمان آمنے سامنے تشریف فرما تھے علی بتا رہے تھے میں کب سے علی ہوں ساری ان کی تو سب ان کا چیز ہونے ہیں پٹواری صاحب علی بتا رہے تھے میں کب سے علی ہوں جی سر جی میں نوکر علی بتا رہے تھے میں کب سے علی ہوں بطول فرما رہی تھی میں کتنی بطول ہوں بطول فرما رہی تھی میں کتنی بطول ہوں علی کہہ رہا تھا میں نقاب توحید ہوں بطول کہہ رہی تھی میں حجاب توحید ہوں ہائے 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 علی کہہ رہا تھا میں نقاب توحید ہوں بطول فرما رہی تھی میں حجاب توحید ہوں علی کہہ رہا تھا اللہ فرش پہ نہیں اترا اس نے مجھے ہی ایسا بنایا ہے کہ مجھے دیکھ کے فرشیوں کو اللہ یاد آ جائے چلو جنہیں نہیں سمجھ آئی جن کے عقیدے میں گنجائش نہیں بنی وہ نہ بولیں جو کھڑے ہوئے ہو جن کی سمجھ میں ہے وہ بولو اللہ نے مجھے ایسا بنایا جیو اللہ نے مجھے ایسا بنایا کہ فرشیوں کو مجھے دیکھ کے وہ اندیکھا ماننے میں آ جائے آنکھاں سر دیجئے مدد کرو میرے اتھے آ گیا جملہ میرے تو پچھدے ہی نہیں پیا قرآن دی قسم ہے ملک مختار اسی تیرے پتران دی جاتے ہیں سرگول دے آلے سن دے جنہیں میرے تو پچھدہ نہیں پیا اللہ اکبر بطول نے علی کے آگے دونوں ہاتھ باندھ کے کہا یا علی آپ ظاہر ہو گئے اور فرش والوں نے آپ کو اللہ کا مظہر مانا میں مستور رہ گئی اور عرش والے مجھے اللہ کا مظہر شاباش زندگی ہوئی جیو ہاتھ اونچے ہائے
لوگوں نے آپ کے ظاہر کو اللہ کا مظہر مانا، میں چھپی رہی، مجھ مستور کو زمانے نے اللہ کا مظہر مانا۔ گفتگو کرتے 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 ممکنات کے سلطان کے لبوں سے بولنا، ممکنات کے سلطان کے لبوں سے نکل گیا۔ سیدہ بات لمبی ہو جائے گی، بس میرا خیال ہے اسی پہ ختم کر دیتا ہوں۔ خمرت آدم بیدیا، میں نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے خمیر کیا ہے، میں نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے خمیر کیا ہے۔ او بندہ یا میرے سامنے باس ہی نہیں یا بولے سی۔ محمد کی بیٹی نے کہا یا علی، اللہ نے اپنے لیے قرآن میں جو ضمیریں استعمال کی ہیں وہ مذکر کی ہیں یا مؤنث کی؟ علی نے کہا مذکر کی۔ ایاک نعبد ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ محمد کی بیٹی نے کہا یا علی، حوا مؤنث نہیں؟ ہاں مؤنث ہے۔ یا علی، اللہ مذکر ہے، حوا مؤنث ہے، اس کا تو پردہ بنتا ہے۔ یا علی، تیری عزت کی قسم ہے، جس وقت تو آدم بنا رہا تھا میں حوا بنا رہی۔ جن وائیے سمجھا بولے علی حق، 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 علی حق۔ ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ یا علی، جب تو جی میں نو کرنا بھائی عباس۔ جی وہ میں نوکر، دعا، بس دعا۔ حیدری۔ علی نے کہا سیدہ، اچھا یہ بھی کیسا کمال ہے، میں پڑھ رہا ہوں نا، آپ داد دے رہے ہیں، جائگم کہہ رہا ہے واہ واہ، ملک صاحب کہہ رہے ہیں جیویں زندگی ہوگی، سٹائل ہونا دا، میں نے دعا کر دے رہا ہوں۔ جنڈوی بول رہا ہے، مربت بول رہا ہے، یہ ملنگ بول رہا ہے، آپ بول رہے ہیں واہ 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 واہ، آپ داد دے رہے ہیں۔ اللہ جانے وہ کیسی مجلس ہوگی۔ علی پڑھتا تھا، بطول داد دیتی تھی، بطول پڑھتی تھی۔ جیوو جیوو جیوو۔ علی پڑھتا تھا، بطول داد دیتی تھی، بطول پڑھتی تھی، علی داد دیتے تھے۔ اور زیغم مزیدار بات یہ ہے، جب دونوں پڑھتے تھے رسول دا، شاباش 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 سرگودا شاباش، جب دونوں پڑھتے تھے رسول داد دیتے تھے۔ باتیں کرتے کرتے علی نے کہا سیدہ گفتگو طویل ہو جائے گی، بس میں اسی پہ ختم کر رہا ہوں۔ ایک اعزاز اس کائنات میں مجھ علی کے پاس ایسا ہے جو نہ مجھ سے پہلے کسی کے پاس ہے، نہ میرے بعد کسی کے پاس ہے۔ یا علی وہ کیا؟ سیدہ، نہ مجھ سے پہلے کوئی کعبے میں اترا، چپ جو کر گئے ہو، چپ جو کر گئے ہو، میں نے گھٹن ہو گئی ہے۔ سیدہ، نہ مجھ سے پہلے کوئی کعبے میں اترا، نہ میرے بعد کوئی کعبے میں اترے گا، نہ میرے بعد مجلس میرے بعد جاری رہنی ہے۔ میرے تو ہزار گنا بہتر بندیاں پڑھنے جے تے مجلس رہنی ہے۔ جے تینوں اس جملے دا نشہ نہ رہے تا میں نجف جا کے علی دے بوہے تے سجدہ کرن دا مزہ ہی کو نہیں۔ سیدہ، نہ مجھ سے پہلے کوئی اللہ کے گھر میں آیا، نہ میرے بعد کوئی اللہ کے گھر میں آئے گا۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے علی کے قدمین پہ رکھ کے کائنات کی مالکن نے کہا یا علی محسوس نہ کیجئے گا، آپ اللہ کے گھر میں آئے ضرور ہیں، آئے میری وجہ سے۔ ہن جڑا نہیں بولیا او دا میں پیر شاہ جمال علیہ انہوں میں کی آکھنا جڑا نہیں بولیا۔ علی علی مولا عزت دے ہمیں، مولا شفا دے ہمیں، بولنا داد دے، ہاں شاباش، زندگی ہوئی۔ یا علی محسوس نہیں کیجئے گا، آپ کعبے میں آئے ضرور ہیں، آئے میری وجہ سے ہیں۔ لما سیدہ، کیوں بطول؟ اللہ یہ ہاتھ سلامت رکھی، آپ کی وجہ سے کیوں؟ ملک جی سیر چاہوے آجے، آپ کی وجہ سے کیوں؟ یا علی، اللہ نے قانون نہیں بنایا مرد عورت کا حاکم ہے؟ فرمایا بنایا ہے۔
یا علی اسی حق کی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ نے آپ کو اپنے گھر میں اتارا. اگر کبھی محمد کی بیٹی علی پہ ناز کرے اور ناز کرتے کرتے کہہ دے میں کائنات کی اکیلی عورت ہوں, اکیلی مستور ہوں جو نبی کے گھر میں آئی, نبی سے بڑا گھر ہی کوئی نہیں, علی کو چپ نہ ہونا پڑے. علی کہہ دے آپ نبی کے گھر میں آئی, میں جلی کے گھر میں آیا, آپ محمد کے گھر میں آئی, میں خدا کے گھر میں آیا. جملہ آخری اور سرگودے والوں, شوکت 13 اپریل کو سرگودے کی مرکزی مجلس میں اعلان کر رہا ہے یہ معیار محمد کی بیٹی نے بنایا ہے. محمد کی بیٹی کا شوہر وہ ہو سکتا ہے جو اللہ کے گھر میں اترا ہو. خبردار, یا تو آج کے بعد نبی کی بیٹی ایک مانو یا زمین پہ کعبے 4 بناؤ. راضی رہے معذرت. اچھا میں نوکر, ٹھیک, میں نوکر. واہ واہ, میں نوکر. آج 2 جماعتیوں ثانی ہے. بیٹا وہیں بیٹھ جاؤ, 1 منٹ اور پڑھنا مجھے. میں یہیں چھوڑ کے جا رہا تھا. میں بہت تھوڑے بندیاں دا احترام کیتا اندروں, منافقت کیتی کو نہیں ساری زندگی. پاکاں دا کرم ہے. میں ملک اور دا رج کے احترام کردا. اے اللہ جان ہے, 14 جان دیں یا ملک اور آپ جان دیں. روکے ہونا میں نے ایک جملہ, ایک لفظ باں میں پڑھ. یہی آج کی رات. آؤ مدینے چلتے ہیں. دو منظر تمہیں دکھانے ہیں میں نے, ایک گھر میں, ایک قبر محمد. بس یہ 2 منظر دیکھو, میں جا رہا ہوں. یہ 18 سال کا جوان بیٹھا ہے, اس سے پوچھو 18 سال وہ عمر ہے جب جینے کو دل کرتا ہے. آج کی رات ہے, 18 سال کی ہے حسین کی اماں, ایک ہاتھ پہلو پہ ہے, ایک ہاتھ سے جھولی پھیلائے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ کے کہہ رہی اللہم اجل لی وفاتی, میرے اللہ مجھے جلدی بلا لے. آدھا منٹ میں اور پڑھنا. جی ملک, جی سلام ہی ناکھن. آج کی رات ہے, نبی کی قبر ہے. اللہ کرے میں پڑھ لوں, یہ سرگودہ ہے. میں اپنی ذاکری زندگی سب تو زیادہ سرگودے پڑھے ہیں. شاید کو جلسہ میں سرگودے دا جڑا میں نہ پڑھے ہوئے. میں ڈر کے پہ پڑھدا, میں نے انہاں ماتمیوں دا پتہ ہے یہ برداشت ہی نہیں کر دے. میں ملک اور حکم نہ کر دے, میں مصاحب چھوڑ کے جاندہ پہ ہوں. آج رات نبی کی قبر ہے. 2 چھوٹے چھوٹے شہزادے ہیں, امامے اترے ہوئے ہیں, بال کھلے ہوئے ہیں, بالوں میں مٹی ہے. ایک قبر کے سرانے کھڑا ہوا ہے, ایک پائنتی کھڑا ہوا ہے. میں ویکھنا ہے بھی تو انہوں مصاحب نال کتنا پیار ہے. جدہ ہاتھ ملکیت ہوئے میری سینڈ دی, او ماتم ضرور کرے باقی دی مرضی. جو سرانے کھڑا ہے وہ امیر ہے. کیا بات ہے, تیرے سمجھن دی کیا بات ہے. جو سرانے کھڑا ہے وہ حسن امیر ہے, جو پائنتی کھڑا ہے وہ حسین غریب ہے. نانا کی قبر پہ دونوں بچے کھڑے ہوئے ہیں. امیر کہہ رہا ہے نانا ہماری اماں بیمار ہے, نانا ہماری اماں اٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتی, نانا ہماری اماں دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھتی, نانا ہماری اماں کسی پہلو کروٹ نہیں لیتی. امیر یہ باتیں کر رہا ہے, تو رو نہ رو, تیری مرضی, میں ممبر چھوڑ کے جا رہا. ملک جی میں معاف کر دیا جے,
تو سنڈا دے قرآن دی قسمیں میں کدے نہیں پڑھنا میرے سین دی عزت دی قسمیں میں اے جملہ بی بی دے روزے تے شام آکھے علامہ اعجاز کاظمی صاحب قبلہ دی قبر پہ سن دیے علماء امام اتار کے ماتم وضع کریں دن اللہ کرے بندے سمجھ آ جائے یا اچانک حسین اپنی جگہ سے اٹھا محمد کی قبر پہ سر مارا سر مار کے کہا نانا حسن جانتا ہے تجھے ہماری ماں سے کتنا پیار ہے اس لیے حسن تجھے چھپا چھپا کے بتا رہا ہے نانا تیری عزت کی قسم ہے اماں بیمار نہیں اماں زخمی ہے نانا تیری عزت کی قسم ہے اماں بیمار نہیں ہے اماں زخمی ہے اماں کے چہرے پہ تماچوں کے نشان نہیں آتا جسے ماتم باہر چلا جائے اماں کے چہروں پہ تماچوں کے نشان ہیں اماں کے بازوؤں پہ تازیانوں کے داغ ہیں جی جی پڑھ لوں ہے اجازت ہے غم پڑھ لوں اماں کے چہرے پہ جی اچھا پوری محلے سے سیدادے ڈھیر سارے بیٹھے ہو میں کنیز دا پتر ہاں اے میں نے معاف کریا مروت قرآن دی قسم ہے اتھے موت آ جائے جے میں غلط پڑھا ان آنکھاں نال میں پڑھے نہ ہوئے میری آنکھیں ہی نہ رہن کتاب کا نام ہے الہجوم علی بیت فاطمہ فاطمہ کے دروازے پہ رش کتاب دا نام سمجھ آیا ماتمیوں فاطمہ کے دروازے پہ رش عربی زبان میں کتاب ہے صاحب کتاب کہتا ہے ورقہ ابن عبداللہ نام کا صحابی ہے علی کا ورقہ کہتا ہے کون تو جار علی ابن ابی طالب ورقہ کہتا ہے میری اور علی کی دیوار ایک تھی بطول ہاتھ پہلو پہ رکھ کے دفن ہو گئی آدھی رات کو اٹھ کے علی روتا تھا یہ سرگودہ ہے میں آگ چھوڑے علی روتا تھا تو چپ کر گئے ہیں ورقہ کہتا ہے آدھی رات کو میریاں ماما او میریاں بہنہ او میریاں دھیاں تو اڈے پردے سلامت ران زینب دی یتیمی دی رات ہے انہاں مردہ نو میری گال سمجھ آوے نہ آوے تو منت نہ کرے نا اگلی گال تے تو سماتم کرنا ہے ورقہ کہتا ہے آدھی رات کو اٹھ کے علی روتا تھا مسلمان چوک پہ بیٹھ کے ہنستے تھے ہنس ہنس کے کہتے تھے اس نے ہمارے مردوں کو مارا ہم نے اس کی مستور کو مارا ورقہ کہتے ہیں ایک رات کو علی رو رہا تھا مسلمان ہنس رہے تھے مجھ سے برداشت نہیں ہوا میں آدھی رات کو علی کے در پہ گیا میں نے دستک دی کائنات کا امیر گھر سے باہر آیا امامہ اترا ہوا بال کھلے ہوئے بالوں میں مٹی گریبان چاک دونوں ہاتھ سے ماتم کرتے ہوئے علی باہر آیا نہ کر سکو ماتم مجلس کے بعد بطول سے معافی مانگ لینا ورقہ کہتا ہے میں نے امامہ اتار کے علی کے پاؤں پہ رکھا میں نے کہا یا علی موت فوت ہر گھر میں ہوتی ہے اتنا نہ رو کہ مدینے والے مذاق اڑائیں ورقہ کہتا فصاحل علی علی کی چیخیں نکل گئی علی نے مجھے سینے لگایا میرے کان پہ منہ رکھ کے کہا ورقہ میں بطول کی جدائی پہ نہیں رو رہا میں تو اس بات پہ رو رہا ہوں جب میں نے اسے غسل دیا ہے اس کی 3 پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی ورقہ محمد کی بیٹی ہاتھ نہیں اٹھاتی تھی کہتی تھی یا علی ماتم یا علی میرا محسن شہید زخمی بیٹی رسول کی تمہارا گریہ 17 ستمبر کالا باغ